السلام علیکم گائز، میرا نام ہے عبدالرافع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبدل ٹیلی ویژن۔ کچھ لوگوں کو نیند کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، وہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں مگر پرسکون نیند سے محروم رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ غلط انداز میں کروٹ سے لیٹنے کے باعث سونے میں بھی بے چین رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو سونے اور بھرپور نیند لینے کے لیے بہترین انداز کے بارے میں معلوم نہیں۔ اگر آپ کے سونے کا انداز ٹھیک نہ ہو، بستر یا میٹرس غیر آرام دہ ہو یا پھر دماغ منتشر خیالات کی اماج کا بنا ہوا ہو، تو ایک بھرپور نیند محض خواب بن جاتی ہے، وہ بھی جاگتی ہوئی آنکھ کا۔ کئی بار بظاہر رات کو اچھی طرح سونے کے بعد بھی آپ صبح بیدار ہو کر طبیعت میں بوجھل پن اور جسم میں درد محسوس کرتے ہیں۔ اس کی عمومی وجہ یہی ہے کہ آپ کے سونے کا انداز درست نہیں ہے۔ صحیح انداز میں نہ سونے کے سبب آپ کو گردن کے درد سے لے کر سانس لینے میں دشواری تک کی شکایت ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کی نیند کا تعلق آپ کے دن بھر کی مصروفیات سے جڑا ہے۔ ایک تھکا دینے والے دن کے اختتام پر آپ بھرپور نیند لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ بات اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ آپ کے سونے کا انداز یا کروٹ درست ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ آپ جس انداز میں لیٹتے ہیں اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہیں۔ نمبر 1، پیٹ کے بل لیٹنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ تھکے ماندے گھر پہنچتے ہیں اور الٹے دراز ہو کر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اس انداز میں سر کے نیچے تکیہ رکھنے سے آپ آرام دہ حالت میں تو رہتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک اس پوزیشن میں لیٹے رہنے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین اسے بدترین پوزیشن قرار دیتے ہیں اور اسلام میں بھی اس طرح لیٹنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس انداز میں لیٹنے سے جلد کی ہموار گولائی کو برقرار رہنے میں مشکل ہوتی ہے اور نتیجتاً جوڑوں اور عضلات پر مسلسل پریشر پڑتا ہے، جس سے مختلف مسائل سامنے آتے ہیں۔ اس پوزیشن میں گردن ایک جانب مڑی یا اکڑی رہتی ہے، جس سے گردن میں درد ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹے سونے سے معدے اور کمر کے نچلے حصے پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ اس سے کمر درد کی شکایت بھی ہونے لگتی ہے۔ اس پوزیشن کا بس ایک ہی فائدہ ہے کہ آپ کو خراٹے نہیں آتے۔ نمبر 2، کروٹ کے بل سونا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر لوگ کروٹ کے بل سوتے ہیں۔ وہ دائیں یا بائیں کروٹ کر کے سیدھے سوتے ہیں یا پھر گول مول ہو کر گھٹنے پیٹ کی طرف موڑ کر لیٹتے ہیں۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ دائیں اور بائیں کروٹ لینے کے اثرات بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس انداز سے لیٹنے میں کمر اور گردن میں درد نہیں ہوتا۔ دوران حمل ماؤں کو اسی انداز میں لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں دائیں کروٹ کی۔ اس انداز میں سونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو آرام ملتا ہے اور آپ قدرتی زاویے سے آرام سے سو جاتے ہیں۔ اس طرح سونا ہاضمے کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ اور اب اگر بات کی جائے بائیں کروٹ کی، تو اس انداز میں لیٹنے سے آپ ایسیڈیٹی اور کھٹی ڈکاروں سے محفوظ رہتے ہیں، تاہم اس سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے۔ اور بات کی جائے گول مول ہو کر لیٹنے کی، تو نیند کے حوالے سے تحقیق کرنے والی آسٹریلوی ماہر ایلینا وونل کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ سونے کے دوران اپنی ٹانگوں کو پیٹ کی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور گول مول ہو کر نیند لیتے ہیں۔ اس انداز میں سونا اس لیے اچھا نہیں ہے کہ اس سے جسم کے اندرونی اعضاء، خاص طور پر پھیپھڑوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ آپ اچھی طرح سانس نہیں لے پاتے، جس سے جسم کو آکسیجن کی مقدار پوری نہیں ملتی اور دوران خون بھی متاثر ہوتا ہے۔ آپ کو سونے کی یہ عادت ترک یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج کے نظام میں ہونے والی انفیکشن، یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، کمر کے بل سونا۔ کمر کے بل سونے کو ماہرین بہترین پوزیشن قرار دیتے ہیں۔ آپ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور آپ کی گردن اور کندھے تکیے پر آرام دہ حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ کا سر باقی جسم پر تھوڑا اوپر اور معدہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ سونے کا یہ انداز آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اس سے جسم کا پورا وزن چاروں طرف تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس انداز میں آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے کی امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد نہیں ہوتا اور نظام ہضم درست رہتا ہے۔ جو لوگ خراٹے لیتے ہیں، ان کے لیے یہ انداز بہتر نہیں ہے۔ حلق اور معدہ نیچے کی طرف ہونے سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور آپ خراٹے لینے لگتے ہیں۔ نمبر 4، الٹے مگر ہاتھ پھیلا کر سونا۔ جب آپ الٹے لیٹ کر دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر سوتے ہیں، تو اس سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے اور آپ کو کمر درد سے بچا لیتی ہے۔ اس انداز میں لیٹنے سے خراٹوں اور سلیپ ایپنیا سے بھی نجات ملتی ہے۔ تاہم اس پوزیشن میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہونے کی وجہ سے آپ کندھوں میں درد یا آرام محسوس کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ سونے کا کون سا انداز بہتر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔